کیا وجہ ہے کہ اے این پی کراچی میں اردو اسپیکنگ کی بھی جماعت ہوا کرتی تھی، ملک بھر کی ایک جماعت ہوتی تھی، وہ سکرتے ایک نسل ایک قوم پختونوں کی جماعت رہ گئی؟ ہم مقبولیت میں ہماری کوئی کمی نہیں، لیکن قبولیت میں ضرور ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اجلاس اردو میں ضرور ہوتے ہیں، لیکن کون سا ایسا لیڈر کسی کا آپ نام بتائیں جو آپ کے یہاں مرکزی سطح پر پنجابی ہو، اردو اسپیکنگ ہو یا بلوچی ہو؟ 1986 میں عوامی نیشنل پارٹی کی بنیاد کراچی میں نشتر پارک میں پہلا صدر سندھ کا، وہ ہمارے محترم اس وقت آصف علی زرداری صاحب کے والد صاحب جو وہ عوامی نیشنل پارٹی کے پہلے سندھ کے صدر تھے۔ آصف علی زرداری صاحب ہمارے کارکن عوامی نیشنل پارٹی کے، تو یہاں پر جو جاگیردار تھے، یہاں جو اسٹیبلشمنٹ تھا اور یہاں جو بڑے بڑے کارخانہ دار تھے، اس ہماری سوچ کے خلاف تھے کہ یہ تو عوام کی حاکمیت کی بات کرتے ہیں۔ کراچی کے اندر اس وقت بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ ہوٹل بند کیے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، جو کرسیاں باہر لگائی جاتی ہیں یہ صرف کوئٹہ کے ہوٹل والے لگاتے ہیں، یا فوڈ اسٹریٹ جہاں جو بنی ہوئی روڈ رات کو بند کیے جاتے ہیں وہاں بھی تو لگتی ہے۔ تو بند ہوئی ہے نا۔ عائشہ منزل پر جو اردو بولنے والے ہم بات کر لیتے ہیں، جی ہاں، ان کے جو ریسٹورنٹس ہیں یا ان کا جو کاروبار ہے اس کو بھی سیل کیا گیا۔ پھر ہماری ایک بہت بڑا جلسہ کراچی میں ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتنے ہزاروں لوگ اس میں موجود ہوتے ہیں۔ کتنے فیصد اس میں اردو بولنے والے ہوں گے؟ اردو بولنے والے میرا خیال ہے نہیں ہوں گے۔ میں کیوں آپ سے بولوں، اس لیے کہ آج کی ہماری تنظیم میں ہمیں دھکیلا گیا ہے، اور یہ لوگ یعنی ہم یہ بات مان لیں کہ عوامی نیشنل پارٹی پٹھانوں کی جماعت ہے۔ اگر اس آئین کے اندر رہتے ہوئے کوئی شعبہ بنتا ہے تو ہم اس کی مخالفت کیوں کریں گے؟ نہیں، مخالفت نہیں کریں گے، آپ اس کی حمایت کریں گے کہ مہاجر کے نام سے صوبہ بنے؟ یہ واحد کیس ہے پولیٹیکل کہ اس کے اوپر باقاعدہ کیس بنائے گئے، اور وہ کیس کیا میرے اور آپ کے سامنے نہیں ہے، جس قسم کے کیس ہیں اس میں سزا ہو گئی ہے، اور ایک سزا یافتہ آپ کے سمجھتے صحیح ہے وہ؟ یہ تو عدلیہ کا کام ہے، ہم عدلیہ کے احترام کرتے ہیں، اور اردو اسپیکنگ جتنا مجھ پہ یعنی میرے قوم پر پختونوں پہ جتنا ادوار کرتی ہے اتنا کسی اور پہ نہیں کرتی۔ اپنا گھر چوکیداری کے لیے ان کو دے دیتے ہیں، ڈرائیور کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے کہ وہ پٹھان ہو۔ میرا یہی ایسڈ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں MHS اسپیکس۔ آج میں آج کے پوڈ کاسٹ میں کراچی اور پاکستان کی ایک بہت اہم جماعت عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ ان کے رہنما ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں سندھ کے یونس بلیدی صاحب۔ میرا موضوع کراچی بھی ہے، میرا موضوع پاکستان بھی ہوگا، اور میرا موضوع افغانستان بھی ہوگا، لیکن خاص طور پہ آج فوکس اس بات پر ہے کہ وہ عوامی نیشنل پارٹی جو کہ ایک زمانے میں ایک بڑا نام ہوا کرتی تھی، وہ آج کہاں ہے، اور کیا کراچی کے اندر جو آنے والے جو حالات پیدا ہو چکے ہیں اس وقت، اس میں عوامی نیشنل پارٹی کا بھی کوئی کردار ہے۔ سخت سوالات بھی ہوں گے، اور یقیناً کچھ عوامی نیشنل پارٹی کی تاریخ پر بھی ہم بات کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ یونس بھائی ہم سے کھل کر بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، صاحب خیریت ہیں؟ آپ ٹھیک ہوں؟ الحمدللہ۔ یونس بھائی، سب سے پہلے تو میں درخواست کروں گا کہ پردے سارے ہٹا دیے گا، پھر بات کیجیے گا، انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ کوئی ہمارے درمیان نہیں ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ صرف میں آپ اور اللہ تعالیٰ۔ نہیں، ہماری تاریخ بھی یہی ہے، اس لیے ہم اقتدار میں نہیں آتے کہ ہمیشہ ہم کھل کر بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اقتدار پہ لائے، لیکن جو اقتدار پہ لانے کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، خیر۔ لیکن کراچی کے اندر عوامی نیشنل پارٹی، میں کراچی سے شروع کرتا ہوں۔ چلیں، عوامی نیشنل پارٹی بہرحال ایک زمانے میں ایک کا نام ہوتا تھا، لیکن پھر وہ آہستہ 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 پس پردہ چلی گئی یا لے گئی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے کراچی کے مسئلے پہ عوامی نیشنل پارٹی کو یہ موقع دیا۔ یونس بنیری میرا نام ہے، میں عوامی نیشنل پارٹی سندھ کا اس وقت جنرل سیکرٹری ہوں۔ جب ہماری تسلسل باچا خان کی خدائی خدمتگار تحریک سے ہیں، جو 100 سال پہلے ہندوستان میں بنی تھی، ہم باچا خان کے فالوور ہیں جو عدم تشدد کے پر یقین رکھتا تھا، اور اس کے بعد جب پاکستان بنا تو نیشنل عوامی پارٹی کے نام سے باچا خان نے سیاست شروع کی، نیب، اور اس وقت اس ملک میں سب سے بڑی دو جماعتیں تھیں، ایک پاکستان مسلم لیگ تھی اور ایک نیشنل عوامی پارٹی تھی۔ باچا خان ان کے بڑے تھے اس پاکستان میں۔ بنگلہ دیش جو آج کا بنگلہ دیش ہے، اس وقت کا جو پاکستان تھا، وہاں مولانا باشانی صاحب ان کے بڑے تھے۔ اسی طریقے سے کراچی میں ایک بہت بڑا حلقہ اقباف اردو اسپیکنگ کی، یہاں عثمانی صاحب کی شکل میں، عابد زبیری نام کی شکل میں، یہ عوامی نیشنل پارٹی کا، نیشنل عوامی پارٹی کا حصہ تھے۔ اسی طریقے سے یہ تسلسل چلتا رہا۔ 70 میں جب الیکشن ہوئے، خان عبدالولی خان اس ملک میں اور پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی لیڈر تھے، اور اس وقت کراچی کے پروفیسر غفور احمد صاحب، شاہ احمد نورانی صاحب، یہ اپوزیشن میں ان کے ساتھ ہوتے تھے۔
ایک بہت بڑے قداور لوگ تھے، اور یہ واحد لوگ تھے جنہوں نے 1973 کا اس ملک کو آئین دیا ہے۔ بہرحال ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نیشنل عوامی پارٹی پر الزام لگائے، ان کے اوپر پابندی لگا دی، تو اس کی شکل میں نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے نام سے، کیونکہ ولی خان اور اس کی تقریباً 65 سینئر ساتھی حیدرآباد سازش کیس میں بند تھے، تو اسمبلی کے ممبر تھے یہ شہرباز مزاری صاحب، اور اس وقت خان عبدالولی خان کی پاکستان کی تاریخ میں یہ دوسری خاتون تھی جو کھل کر سیاست میں آئی، بیگم نسیم ولی خان، اور وہ شہرباز مزاری صاحب کے ساتھ NDP کو لیڈ کر رہی تھی، کیونکہ سارے لیڈرشپ ہماری جو ہے نا حیدرآباد جیل میں تھی۔ اس ملک میں مارشل لا لگا ضیاء الحق کا، اور وہ کیس واپس لیے گئے، اور مزے کی بات آپ کو بتا دوں کہ ولی خان نے اور ان کے ساتھیوں نے کورٹ میں کبھی ضمانت کی درخواست نہیں جمع کرائی، اور 77 میں جب جج نے اس سے پوچھا کہ آپ اپلیکیشن دیں، اس نے کہا نہیں، میرا قصور ہی نہیں ہے، میں کیوں اپلیکیشن دوں، تو ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ نہیں کتنے سال میں مطلب کافی، یہ 1977 کی بات ہے، نہیں کتنے عرصے وہ رہے ہیں جیل میں؟ یہ 74 سے لے کے 77 کافی عرصہ رہے جیل میں۔ ہاں یہ جیل میں تھے۔ جب وہ باہر آئے تو NDP کی سیاست چلتی رہی، لیکن 1986 میں اس ملک کے اور پروگریسو جیسے رسول بخش بلیچو صاحب کی عوامی تحریک تھی بعد میں جو بنی، غوث بزنجو صاحب کا ایک گروپ تھا نیشنل پارٹی کے نام سے، اور اسی طرح 4 پارٹیاں مل کے 1986 میں عوامی نیشنل پارٹی کی بنیاد کراچی میں نشتر پارک میں پہلا جلسہ ہوا، اور پہلا صدر سندھ کا وہ ہمارے محترم اس وقت آصف علی زرداری صاحب کے والد صاحب جو وہ عوامی نیشنل پارٹی کے پہلے سندھ کے صدر تھے، اس سے پہلے NDP میں بھی تھے، اور بعد میں عوامی نیشنل پارٹی میں ان کا صوبائی صدر تھا سندھ کا۔ آصف علی زرداری صاحب ہمارے کارکن تھے۔ تو جو آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ اب NP عوامی نیشنل پارٹی نظر نہیں آ رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سیاست کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سیاست عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتے، ہم کمپرومائز نہیں کرتے۔ اس لیے اس وقت سے لے کے آج تک ہماری بادشاہ خان سے لے کے آج تک یہ سوچ تھی کہ یہ ملک عام لوگوں نے بنایا ہے، اس میں عام لوگوں کا کردار ہونا چاہیے، یہاں برابری اور مساوات ہونا چاہیے، اور تمام اس ملک میں جس نے بسنے والے لوگ ہیں ان کو ان کے دہلیز پر ان کی جو رائٹ سے حقوق ان کو ملنے چاہیے، اور ایک منصفانہ تقسیم ہونا چاہیے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے۔ تو یہ ہماری یہ سوچ تھی کہ یہاں پر جو جاگیردار تھے، یہاں جو اسٹیبلشمنٹ تھا، اور یہاں جو بڑے بڑے کارخانہ دار تھے، اس ہماری سوچ کے خلاف تھے کہ یہ تو عوام کی حاکمیت کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے اس وقت سے لے کے آج تک ہم مقبولیت میں ہماری کوئی کمی نہیں، لیکن قبولیت میں ضرور مطلب ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے۔ قبولیت اس جگہ قبولیت جہاں ہونی چاہیے، جہاں ہونی چاہیے ہماری قبولیت نہیں ہوتی ہے اس جگہ پر، اس لیے کہ ہم کو چیلنج کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ANP جس کو آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو کراچی میں اردو اسپیکنگ کی بھی جماعت ہوا کرتی تھی NDP کی، اور ملک بھر کی ایک جماعت ہوتی تھی، وہ سکڑتے ایک نسل، ایک قوم پختونوں کی جماعت رہ گئی۔ یہ میں کل کا بات آپ نے کیا کہ ان طاقتوں اور قوتوں نے ہمیں ایک یہ تاثر دیا گیا کہ یہ صرف پختونوں کی جماعت ہے، حالانکہ یہ جماعت آج بھی ہم سیاست کرتے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے نام سے۔ اس وقت بھی پنجاب میں بھی ہمارے ٹی کے بہت سارے لوگ نہیں ہیں، لیکن ہماری آرگنائزیشن موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ملک 5 اکائیوں کا ملک ہے، جس میں پنجاب ہے، سرائیکستان ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، اور پختونخوا ہے۔ ہماری ملتان میں بھی پورے سرائیکی بیلٹ میں ہماری آرگنائزیشن موجود ہے، تنظیم ہماری ہوتی ہے، پنجاب میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے۔ ان طاقتوں نے وہ بار بار اب بھی کوشش کرتے کہ ہماری سیاست صرف پختونوں تک محدود رہے، لیکن ہم پھر بھی کوشش کرتے کہ نہیں، ہماری سیاست، ہماری پارٹی کے آئین اور منشور میں ہماری تمام اجلاس وہ اردو میں ہوتے ہیں۔ ہم پشتو میں کبھی بھی ہم نے ہمارے کی جو مرکزی سطح پہ اجلاس ہوں گے وہ پشتو میں نہیں ہوں گے، اردو میں اجلاس ہوتے ہیں، اور اس میں اکثریت پختون ہوں گے، لیکن اجلاس میں پشتو بولے جائیں۔ یہی سوال میں کرنا چاہ رہا تھا کہ اجلاس اردو میں ضرور ہوتے ہیں، لیکن کون سا ایسا لیڈر کسی کا آپ نام بتائیں جو آپ کے یہاں مرکزی سطح پر پنجابی ہو،
اردو اسپیکنگ ہو یا بلوچی ہو. میں نے آپ سے کہا نا کہ ماضی میں بہت بڑے بڑے قداور لوگ اس ملک کے، گردیجی صاحب تھا پنجاب سے، یہاں سے میں آپ کے کئی نام سندھ سے گنوا سکتا ہوں. انٹیریئر سندھ میں یہ جتنے بھی بڑے بڑے، یہ لیاقت جتوئی صاحب کے والد صاحب یہ ہماری پارٹی میں تھے، رسول بخش پلیجو صاحب، ایاز پلیجو صاحب، شاہ محمد شاہ جو بھی مسلم لیگ کا سندھ کا صدر ہیں، یہ سب نیب میں، این ڈی پی میں اور این پی میں رہے ہیں اپنے زبان میں. تو یہ گئے کیوں؟ یہ کچھ چلے گئے، کچھ یہ سوچ ہوئی کہ شاید جس طرح وہی ہماری قبولیت نہیں ہوتی تھی تو یہ لوگ، بہت سارے لوگ مایوس بھی ہو گئے. اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ این پی جو ہے وہ خاندانی سیاست کی طرف چلی گئی تھی؟ خاندانی سیاست، اور آپ کا بھی اس میں اختلاف رہا؟ نہیں، خاندانی سیاست تو ایسا ہے کہ اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ خاندانی وراثت کی سیاست، تنقید بھی ہوتی اس پہ، لیکن دوسری پارٹیوں، ہماری پارٹی میں، ہماری وراثت میں ہماری لیڈرشپ کو ملا کیا ہے جو آج بھی سیاست اس وراثت کے نام سے کر رہے ہیں، سوائے شہادت کے، سوائے جیلوں کی. اس کے لیے آئے نا. بادشاہ خان نے کبھی سرکاری عہدہ نہیں لیا ہے. ولی خان پارٹی اقتدار میں تھی لیکن کبھی اس نے سرکاری عہدہ نہیں لیا. اسفندیار ولی خان نے آج تک کبھی سرکاری عہدہ نہیں لیا. ایمل ولی خان آج ہمارا پریزیڈنٹ ہے. تو ہماری وراثت میں تو صرف اور صرف شہادت. کیا یونس بنیری جو ہے کیا یونس بنیری، آپ کو کبھی ہم دیکھ سکیں گے کہ آپ اے این پی کے صدر ہوں گے پاکستانی مرکز کے؟ ہاں. دیکھو، میں آپ کو کھل کر، جب آپ نے کہا کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں آج بھی ہندوستان کی مثال آپ لیں، کئی باہر کے اندر، لیکن گاندھی یہ خاندان سے کہاں بار جاتی، کہیں نہ کہیں شکل میں موجود ہیں. آپ سندھ میں آج بھی پیپلز پارٹی جو اس ملک، شہر کا، اس صوبے کا جو اس نے حال کیا ہوا ہے، جو بربادی کی ہے، اس کے باوجود بھی بھٹو کے نام پہ آج بھی لوگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. ہماری پارٹی میں فرق صرف یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس خاندان نے کبھی کمپرومائز آج کی لیڈرشپ تک نہیں کیے، اور یہ اسی تسلسل پہ چل رہے جو 100 سال پہلے بادشاہ خان کی تھی. نہیں، میں پھر سوال دہراتا ہوں اپنا کہ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ این پی نہیں، ایسا ہوا ہے. اجمل خٹک ہمارا ایک عام ورکر تھا، اور انتہائی، مطلب جب وہ اس کا انتقال ہوا تو اس کا مکان مٹی کا بنا ہوا کچا مکان تھا. وہ اس پارٹی کا صدر رہا ہے، مرکزی صدر. ولی خان کے بعد اجمل خٹک اس پارٹی کا صدر تھا. اسی طریقے سے حاجی عادل صاحب ہمارے قائم مقام صدر رہے اس پارٹی کے. عام انسان، مطلب نہ وڈیرا تھا نہ وہ خان تھا، اس قسم کے لوگ وقتاً فوقتاً ہمارے آتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہم. ٹھیک ہے، دوسری طرف آتے ہیں. چلیں ہم کراچی کی بات کر لیتے ہیں. چلیں تھوڑی سی کراچی کے اندر اس وقت اے این پی کہاں کھڑی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے آنے کے بعد جو اے این پی کے علاقے ہوتے تھے، قائد آباد ہو گیا، بنارس ہو گیا، یہ علاقے، ان علاقوں میں اے این پی کہاں ہے اس وقت؟ آج بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پچھلے سال 26 جنوری کو میرا خیال ہے کہ قائد اعظم کی مزار کے سامنے جو جناح پارک ہے، یہ اتنا بڑا پارک ہے کہ اس کو پیپلز پارٹی نے کبھی پورا مطلب بھرا نہیں ہے. مولیوں نے کبھی، جو مذہبی جماعتیں انہوں نے نہیں بھری، لیکن عوامی نیشنل پارٹی نے اتنی بڑا اجتماع کر کے کراچی کی عوام کو، حکومت کو، اداروں کے پیغام دیے کہ عوامی نیشنل پارٹی عوام میں آج بھی موجود ہے. اور انشاءاللہ میں آپ کو ابھی سے دعوت دیتا ہوں کہ 26 جنوری پھر ہماری ایک بہت بڑا جلسہ کراچی میں ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتنے ہزاروں لوگ اس میں موجود ہوتے ہیں. کتنے فیصد اس میں اردو بولنے والے ہوں گے؟ اردو بولنے والے میرا خیال نہیں ہوں گے. میں کیوں آپ سے بولوں؟ اس لیے کہ آج کی ہماری تنظیم میں ہمیں دھکیلا گیا ہے، اور یہ لوگ، یعنی ہم یہ بات مان لیں کہ عوامی نیشنل پارٹی پٹھانوں کی جماعت ہے، خیبر پختونخوا کی بھی. ہم اپنے آپ کو کبھی بھی پٹھانوں کی جماعت نہیں کہیں گے، اور نہ کہتے ہیں اور نہ کہیں گے. اس تاثر کو یہاں کی باقاعدہ میں نے کہا کہ وہ قوتوں نے اس پارٹی کو، اس لیے کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ ان کو اچھی نہیں لگتی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ یہ پنجاب تک مطلب پھیل جائے جو ماضی میں تھی، سندھ کے اندر آ جائے، سندھ میں لوگوں کے اندر آ جائے یہ چیز. اس لیے ہمیں ان سے دور رکھا جاتا ہے. اور وہی بات آتی ہے کہ ہماری قبولیت نہیں ہے، اور ہمیں اس کے باوجود بھی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہے ہمارے خلاف ہی جا رہے ہیں، لیکن ہم اپنی بات پہ ہیں. ولی خان سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا گیا، ہمارے کارکنوں نے پوچھا
کہ فلانا آدمی وزیر اعظم بن سکتا ہے، فلانا بن سکتا ہے، فلانا بن سکتا ہے، محمد خان جنید جو مطلب پرائم منسٹر بن سکتا ہے، آپ کیوں نہیں بن سکتے؟ اس نے کہا میں اپنے گانے گاتا ہوں، اور جب میں دوسرے کے گانے گاؤں گا تو میں بھی بن جاؤں گا، لیکن اپنے گانے پر نہیں گا سکوں گا۔ اچھا، کراچی کے اندر مطلب ہم عوامی نیشنل پارٹی کوئی ایک ایسی جماعت نہیں ہے جس کو ہم لوگوں کو بتائیں گے یہ جماعت ہے، دیکھو یہ مطلب آپ ایسی بڑی جماعت ہیں اور ایک نام ہے آپ لوگوں کا، لیکن جب کراچی میں لسانی سیاست ہوتی ہے تو عوامی نیشنل پارٹی ایک دوسری جانب کھڑی ہو جاتی ہے جا کے، اور ہم نے 2008 سے 2014 کے دوران بھی دیکھا کہ جب ایم کیو ایم نے بھی لسانی سیاست میں ایک دفعہ پھر انٹری دی تو عوامی نیشنل پارٹی بھی اسی طرف جا کے کھڑی ہو گئی۔ میرے خیال ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ پہلے یہاں بشرا زیدی نام کی اس بچی کو ناظم آباد میں وہ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد ایسا ہوا تھا کہ جو مزدہ چلانے والا بندہ تھا اس کا تعلق ہمارے خیبر پختونخوا کے ہزارہ ڈویژن سے تھا، وہ نان پشتو اسپیکنگ تھا، لیکن کچھ قوت اور طاقتوں نے شہر میں اتنی تیزی سے یہ بات پھیلائی، اور وہ پختون اور مہاجر، ہم کبھی مہاجر نہیں کہتے ہیں، اس کو کہتے کہ ہم اس ملک کے ہیں، اردو اسپیکنگ، اور ان کے جھگڑے کرائے گئے، فساد کرائے گئے، اور بہت بڑا نقصان ہوا دونوں طرف کا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور یہاں فوراً اس شہر میں اس آگ کو مزید بڑھانے کے لیے قوتوں نے یہاں پر کچھ مقامی تنظیمیں کھڑے کر دیے جو اردو اسپیکنگ کے خلاف بولنا، یہ کرنا، وہ کرنا۔ اس ملک کا واحد لیڈر تھا خان عبدالولی خان کے، وہ کراچی خود آیا، اور ریکارڈ پر ہے کہ اس نے الطاف حسین صاحب سے درخواست کی کہ ہم اور اب بیٹے جھگڑے کو ختم کرتے ہیں، یہ جھگڑا ہمارا اور آپ کا ہے نہیں۔ اس لیے، اور آج بھی اسی بات کو میں کر رہا ہوں کہ میں اس شہر میں ویسے پختون اگر تھوڑی دیر کے لیے میں چوکیداری کرتا ہوں، میں ڈرائیور ہوں، میں کنڈکٹر ہوں، میں مل میں مزدور ہوں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں انجینئر نہیں ہوں، میں تو اس شہر میں روزگار کمانے کے لیے آیا تھا، اور آج بھی میری پوزیشن میں میرا ٹرسٹ ہے شہر میں، اور اردو اسپیکنگ جتنا مجھ پہ یعنی میرے قوم پر، پختونوں پہ جتنا اعتبار کرتی اتنا کسی اور پہ نہیں کرتی، اپنا گھر چوکیداری کے لیے ان کو دے دیتے ہیں، ڈرائیور کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے کہ وہ پٹھان ہو۔ میرا یہی ایسٹ ہے، میری ایمانداری میرا ایسٹ ہے، لیکن میری ایمانداری کو اس قوتوں نے یہاں پر لسانی فسادات میں دھکیل کر یہ کوشش کی گئی کہ ہمارے ان کی آپس میں کوئی دشمنی ہے یا کسی بڑے مقصد کے لیے، کوئی انٹرسٹ کے لیے کوئی جھگڑا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ جو کام اردو اسپیکنگ کرتے ہیں وہ کام میں نہیں کر سکتا، اور جو روڈ میں کھودتا ہوں اور جو میں مزدوری میں کرتا ہوں وہ کوئی اردو اسپیکنگ بابو نہیں کر سکتا ہے، تو میرا جھگڑا کس بات کا؟ یہی تو سوال ہے۔ یہی سوال ہے، تو کرانے میں نے آپ سے حوالہ دیا کہ ولی خان نے ختم کر دی، اس کے بعد آتے ہیں اس میں دوبارہ پھر یہ شروع ہو گئے۔ بارہا ہماری طرف سے یہی میسج جاتا ہے کہ یہ ہمارا جھگڑا نہیں۔ ابھی پچھلے سال ٹمپر کا واقعہ ہوا اور وہ کوشش کی گئی، اور اس شہر کے ایک بڑے بڑے اردو اسپیکنگ لیڈر سامنے آئے، انہوں نے بڑی مطلب اس طرح کے بیانات دینے شروع کر دیے۔ ہم نے متحدہ کو خود اپروچ کیا، اور ہم باجماعت پورے وفد کے ساتھ ہم بہادر آباد گئے، متحدہ کے تمام لیڈرشپ کو ساتھ بٹھا کے ہم نے پریس کانفرنس کی، اور ان قوتوں طاقتوں کو ہم نے یہ پیغام دیا کہ ہم جھگڑے کو نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو عوامی نیشنل پارٹی تو ہمیشہ عدم تشدد، لیکن جو قوتیں کرنا چاہتی ہیں وہ کبھی کامیاب بھی ہو جاتی ہے، ہم اس کے اوپر پانی ڈال کے کوشش کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ اور آج اس بات پہ اللہ کا فضل ہے کہ متحدہ بھی یہ بات جان چکی ہے، اور ہم بھی تو پہلے سے اس چیز کے قائل تھے، تو ابھی ان کے دل میں ہمارا ایک اچھا ریلیشن ہے، اس حوالے سے کراچی کے حوالے سے متحدہ کے ساتھ ہمارا ایک اچھا تعلق ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو ہم مل بیٹھ کے ہم ختم کرتے ہیں۔ اچھا، اس کی ایک وجہ بہرحال یہ بھی ہے کہ متحدہ کے پاس بھی آج وہ طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس بھی نہیں ہے، نہیں تو جس زمانے میں طاقت تھی اے این پی کے علاقوں میں اردو اسپیکنگ والوں کا جانا مشکل تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سے ایک سوال اور چھوڑ جاتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حیدرآباد میں ایک ہوٹل میں ایک سندھی اسپیکنگ لڑکا آیا، جھگڑا ہوا، ہوٹل والے نے اس کے ہاتھ سے وہ حادثہ ہو گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، پورے سندھ میں فسادات شروع ہو گئے۔ کراچی میں یہ تاثر ہے کہ سارے پختون پی ٹی آئی میں ہیں، کوئی کہتے پیپلز پارٹی کہتے میرے پاس ہے۔ تو اس وقت کے وزیر اعلیٰ، گورنر اور ملک کے تمام مقتدر ادارے عوامی نیشنل پارٹی کی صوبائی صدر شاہی سعید کو کیوں فون کرتے ہیں کہ یہ جھگڑا آپ ختم کر دو؟
پھر ہم نکلتے ہیں، میں اور شاہی سید اور ہمارے ساتھی، جی جی ہم سندھ قوم پرستوں سے بھی ملتے ہیں، سندھ سب کے ساتھ جاتے ملتے ہیں، پھر مشترکہ پریس کانفرنس کرتے، اس جھگڑے کو ہم ختم کرتے ہیں. یعنی یہی چیزیں قبولیت کی اور مقبولیت کی. جب پختونوں کے لیے سندھ میں کوئی مسئلہ آتا ہے، قومی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جھگڑے کی طرف جاتا ہے، تو یہ تمام ادارے پھر ہمیں اپروچ کرتے ہیں کہ آپ اس کو روک سکتے ہو. اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حقیقی جماعت یہی ہے، لیکن مصنوعی طریقے سے ہم دوسروں کو لاتے ہیں جو ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے کام کر سکیں گے. چلیں اس پہ بھی سوالات ہیں کچھ، لیکن چلیں نہیں اب کریں ہر چیز اگر وہ حقیقی لوگ جانتے ہیں کہ اصل کون ہیں. کراچی کے اندر اس وقت بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے، ہوٹل بند کیے جا رہے ہیں. جی ہاں. اچھا، کمشنر کراچی نے ایک جو احکامات جاری کیے ہیں کراچی میں تجاوزات کے حوالے سے، آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ ہر اللیگل کام ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. کوئی بھی غلط کام ہو، کسی شکل میں بھی ہو، ہم کبھی بھی اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. لیکن جرائم میں بھی فرق ہوتا ہے. ایک بندہ منشیات بیچ رہا ہے، اس کے ساتھ اس طرح کا مطلب معاملہ ہونا چاہیے. ایک آدمی قتل و غارت کرتا ہے، دہشت گردی کرتا ہے، یہ ایک بڑے کرمنل کیسز ہے. ایک آدمی آتا ہے کہ وہ کاروبار کرتا ہے، اس نے ہوٹل لیا ہوا ہے، دکان لیا ہوا ہے، پراپرٹی لیا ہوا ہے، وہ کرسیاں اگر روڈ بند کرتا ہے لگاتا ہے، نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ایس او پی کون بنائے گا؟ حکومت بنائے گی یا میں بناؤں گا؟ حکومت کا کام ہے. حکومت کا کام یہ ہے کہ اس پراپرٹی کو سیل نہ کرے، ان کو پابند کرے کہ وہ اپنے حدود کے اندر رہے. دیکھیے کہ حکومت ان کو 3 نوٹس بھیجنے کے بعد بھی وہ نہ کریں تو حکومت کیا کرے؟ یہ کرسیاں لگانے والے بھی، وہ ہوٹل والے کو، یہ دیکھو انسانی فطرت ہے کہ میں کاروبار جب کرتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میری اگر 10,000 کی سیل ہے اور تھوڑا سا میں اللیگل کروں، یہ 20,000 ہو سکتا ہے، میں کرسیاں پھیلا دیتا ہوں. یہ نفسیاتی ہیں، یہ پوری دنیا میں ہے. لیکن اس کو کنٹرول کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ریاست اپنے قانون کے حساب سے چلے. یہی آپ کی حکومت، یہ کرسیاں، یہ ٹیبل، یہ روڈ پہ آج سے نہیں کئی سالوں سے لگ رہی. یہ متعلقہ تانے کے ایسے چو کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کرسی باہر لگا لے. یہ ہوٹل والے 10 سال پہلے بھی تھے، 5 سال پہلے بھی تھے. یہ حالت نہیں تھے جو آج وہ جس طرح کھل کر وہ لگاتے ہیں. تو یہ کسی کی کچھ نہ کچھ اس کو حمایت حاصل ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو واپس لانے کی نہیں اچھی بات ہے، تو اس کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے جو ہوٹل والے ہیں ان کی کافی مطلب ایک کمیونٹی ہے، ایک لوگ ہیں، یونین ہے ان کی، کہ ان کا ایک سلوشن نکالا جائے. یہ نہیں کہ آپ نے آیا اور ایک ہی رات کو آپ نے 200 ہوٹل سیل کر دیے. اور دوسری بات میں آپ سے کہوں کہ قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. آیا یہ جو کرسیاں باہر لگائی جاتی یہ صرف کوئٹہ کے ہوٹل والے لگاتے ہیں، یا پوری اسٹریٹ جہاں جو بنی ہوئی روڈ رات کو بند کیے جاتے ہیں وہاں بھی تو لگتی ہے؟ تو بند ہوئی ہے نا. اب اس پہ بھی سوال بنتا ہے. دیکھیں، ہاں میں اس کی بھی خلاف ہوٹل ایسوسیشن کے جو جعفر شاہ صاحب ہیں ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں. اب عائشہ منزل پر جو اردو بولنے والے ہم بات کر لیتے ہیں، ان کے جو ریسٹورنٹس ہیں یا ان کا جو کاروبار ہے اس کو بھی سیل کیا گیا. میں اس کی بھی سیلنگ کے خلاف ہوں. بالکل سیل نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز کا مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ جرائم میں یہاں کرتا ہوں اور یہ پراپرٹی یہاں سیل کی جاتی ہے، یہاں سے اس چیز کو ہٹایا جائے. کیوں سیل کرنا؟ اچھا، اگر وہ قانون کے دائرے میں بیان اس میں موجود نہیں. ہے. ریٹ کس نے قائم کرنی ہے؟ حکومت کا کام ہے. یہاں پر یہ تاثر دی جا رہی ہے. ایک عجیب سی میں آپ کو بتا دوں، اسی ہوٹل والوں کو یہ آواز دی جاتی ہے کہ آپ کے ہوٹل، میں اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے ہوٹل یہ متحدہ یا اردو اسپیکنگ بند کرا رہی ہے. میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ سیل کون کر رہا ہے؟ کمشنر کراچی کس کا نمائندہ ہے؟ ڈپٹی کمشنر ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہے، مختار کار ہے، وہ حکومت سندھ کے نمائندے ہیں. اور ایک لاشعوری طور پہ ایسے لوگوں کو ایک بات پھیلائی جا رہی ہے شہر میں کہ نہیں یہ ان کی طرف سے ہو رہا ہے، اردو اسپیکنگ کی طرف. ان کا کیا کام ہے اس سے؟ جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ریاست کا ادارہ ہے، پولیس کے ساتھ آتی میرے کو پراپرٹی کو سیل کر رہے ہیں. تو بجائے لوگوں کو کچھ قوتیں طاقتیں اس طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ یہ شہر فسادات کی طرف چلے جائے. عوامی نیشنل پارٹی اس چیز کی سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہے کہ یہ ایک لیگل اور قانونی مسئلہ ہے، یہ کسی دو کمیونٹیوں کا جھگڑا بالکل نہیں. کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ قوتوں نے آپ سے رابطہ کیا، جب سندھ میں ایک سندھی کا قتل ہو جاتا ہے تو وہ قوتوں سے آپ رابطہ کریں
کہ یار یہ جھگڑا ہونے سے پہلے ہمیں سامنے بٹھا لو, ہم ذرا. یہ ہم بار بار کہتے ہیں, لیکن یہاں پر تو مسئلہ ہے کہ جب ان لوگوں کو اس وقت ہوش آتا ہے جب سر پہ بات آ جاتی ہے کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے. ورنہ ہم بڑے میچور, میں نے آپ سے کہا کہ 110 سال سے ہم سیاست کر رہے ہیں اور ہم اس تسلسل کی پیداوار ہیں. تو ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ یہ ملک, یہ اب ہمارا ملک ہے, اس ملک کی وجہ سے ہم ہیں. اگر یہ ملک بہتر ہوگا تو ہماری زندگی بہتر ہوگی. تو ہم نے اس ملک کے لیے سوچنا ہے اور اس شہر کو بھی ہم نے اون کرنا ہے. جب ہم اس شہر کو اون نہیں کریں گے تو پھر ہم یہاں پر امن کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اچھا ایک بات بتائیے گا, ANP گو کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کریں ہم یہ بات جی کہ ANP بہرحال نیشنل پارٹی ہے, سب کی جماعت ہے, اس میں سندھی بھی ہے, اردو بھی, سب ہونا چاہیے, ہے نہیں لیکن ایسا. پختونخوا لوگ کی ترقی کے لیے, اس قوم کی ترقی, ان کی تعلیم کے لیے, ان کی صحت کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ جی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. عوامی نیشنل پارٹی یا نیشنل عوامی پارٹی یا اس سے پہلے خدائی خدمتگار تحریک 1936 میں اقتدار میں آئی ہے پہلی دفعہ. یہ جو آج کا خیبر پختونخوا ہے اس زمانے میں یہ NWF کہلاتے تھے. پھر 1946 میں ہم دوبارہ آئے ہیں, ہمیں اقتدار ملا, اور 1947 میں پاکستان بنتا ہے. 1948 میں ہماری حکومت کو ختم کیا جاتا ہے اور ایک اقلیت کو بٹھایا جاتا ہے. 2008 میں, اس طرح تو ہم اتحادی ہونے کی وجہ سے بار بار آئے, لیکن 2008 سے لے کے 2013 تک عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا میں برسر اقتدار آئی. چیف منسٹر ہمارا تھا, پیپلز پارٹی کے ہم کولیشن پارٹنر تھے. یہ آپ لکھیں اپنے پاس, اور اس کو آپ چیلنج کسی سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہماری صرف پورے صوبے میں 9 یونیورسٹی تھی. 5 سال میں ہم نے 15 یونیورسٹی بنا دی KPK میں. KPK میں. اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں ہم نے 44 کالج بنائے, سینکڑوں اسکول بنائے. انفراسٹرکچر وہ کیا کہ ریکارڈ پر ہے کہ امیر حیدر جو ہمارا چیف منسٹر تھا, لوگوں سے آپ کسی پختون سے سوال کریں جو وہاں کا رہنے والا ہے, وہ آپ کو یہی کہے گا کہ 76-77 سال میں یہ واحد چیف منسٹر تھا جس نے سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ کا کام بھی کیا اور دہشت گردی کا مقابلہ بھی کیا. 1200 ہمارے لیڈرشپ اور کارکن ہمارے ساتھی کو مارا گیا طالبان کے نام سے. طالبان کو کہ وہ مار رہے, لیکن 5 سال میں ہم نے اپنے جو ترقی کا راستہ تھا وہ نہیں چھوڑا. جو ہماری پارٹی کا سلوگن تھا کہ NWP نہیں ہونا چاہیے, ہم نے خیبر پختونخوا نام دیا. ہم نے پشاور ایئرپورٹ کو باچا خان انٹرنیشنل, جو لوگ اس کو غدار ہو کیا کہیں, لیکن آج اس ایئرپورٹ کا نام باچا خان. ہم نے کالا باغ ڈیم جو اس صوبے کا سب سے زیادہ تباہی ہے اس کو ہم نے ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا. اور ساتھ ساتھ ہم نے انفراسٹرکچر اور ایجوکیشن پہ ہر ڈسٹرکٹ میں اس وقت, یعنی آپ دیکھیں 400 میڈیکل کالج, 400 یونیورسٹی, ہزارہ یونیورسٹی, ڈی خان یونیورسٹی, چترال میں ولی خان یونیورسٹی میڈیکل کالج, سوات میڈیکل کالج, سوابی میڈیکل کالج, بنیر یونیورسٹی. یہ ہمارے دور کے 2008 سے لے کے 2013 تک یہ کام ہم نے کیا. سندھ میں آپ کے کتنے MP رہے ہیں؟ سندھ میں ہمارے 2008 سے لے کے 2013 تک 2 MP تھے, ایک منسٹر تھا, ایک ساتھ ہوتا تھا. تو علاقہ آپ کا وہ تھا, ہمارا ایک لانڈی سے تھا اور ایک بنارس ٹاؤن سے تھا. اس ایریا میں کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ جتنا ہم سے ہوا اتنا تو ہم نہیں کر سکے. جو وہاں ہم اپنے صوبے میں کلی اختیار تھی, ہماری حکومت تھی. کراچی میں چونکہ ہم پیپلز پارٹی کے الائی تھے اور وہ اتنا ہمیں کچھ انہوں نے نہیں دیا, لیکن پھر بھی ہم نے جو کوشش کی کہ اورنگی ٹاؤن میں 300 بیڈ کا باچا خان میڈیکل سینٹر منظور بھی کرایا, بنائے بھی, پوری بلڈنگ کڑی ہوئی تیار بالکل. لیکن 2013 میں اس کو سٹارٹ ہونا تھا کہ ہم دوبارہ ہمارے MP نہیں بنے, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے آج تک جس کے اوپر 1 ارب کوئی 25 سے 26 کروڑ روپے کی لاگت آئی وہ بند پڑا ہوا ہے. بلڈنگ موجود ہے, بلڈنگ موجود ہے, وہ بند پڑا ہوا ہے. بند پڑا ہوا ہے. اچھا ابھی آپ نے ایک بات کی بڑی ہے, میں چاہتا ہوں وہ کہ سوال دوسرا تھا میرا, لیکن ضمنی سوال میرے ذہن میں آ گیا. آپ نے کہا کہ آپ نے NWFP کا نام خیبر پختونخوا رکھوایا. ہاں ٹھیک ہے نا.
اگر سندھ میں مہاجر یہ کہتا ہے کہ مہاجر صوبہ قائم کیا جائے مہاجر کے نام سے، ہاں جس طرح پنجاب صوبہ ہے، بلوچستان صوبہ ہے بلوچ کے نام سے، پنجاب صوبہ ہے پنجاب کے نام سے، اس طرح خیبر پختونخوا کے نام سے، تو آپ اس کی حمایت کریں گے؟ پھر میں آپ کو ایک بتا دوں کہ ہم نے وہاں پر الگ کوئی صوبہ نہیں بنایا، خیبر پختونخوا نہیں نیا صوبہ نہیں بنایا. نام چینج کیا نا آپ نے؟ نام اس لیے چینج کیا کہ پنجاب ہے، ٹھیک ہے. سندھ ہے، بلوچستان ہے. یہ نام جو انگریز نے دیا ہوا تھا NWP، ہم نے صرف اس باقیات کو ختم کیا کہ یہ نام جس طرح پنجاب کو پنجاب کہتے ہیں تو پختونخوا کو پختونخوا کیوں نہیں کہتے. ہم نے اور باقاعدہ ہم نے آئینی جنگ لڑی. کوئی اور نام نہیں ہو سکتا تھا جو سب کے نہیں ہو؟ تو سارے پختون اکثریت ہے نا، بات ہی اکثریت ہے نا، اکثریت کراچی میں. تو لو آگے ہم نے اس کو اس طرح نہیں کیا. ہم نے باقاعدہ صوبائی اسمبلی سے بڑی جدوجہد کر کے 2-3 دفعہ ہم نے باقاعدہ قرارداد پاس کرا دی. اس کے بعد ہم مرکز میں چلے گئے. ہم نے مرکز میں دلیل کے ساتھ بیٹھ کر ہمارے لیڈرشپ نے پاکستان کے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو اعتماد میں لیا کہ یہ چیز غلط ہے، اور قومی اسمبلی سے بھی باقاعدہ اس بل کو 18 امینڈمنٹ میں ہم نے پاس کرایا. اس کے بعد اس صوبے کا نام چینج ہوا. اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. اگر آج بھی یہاں پر اسمبلی موجود ہے، آئین موجود ہے، اگر اس آئین کے اندر رہتے ہوئے کوئی صوبہ بنتا ہے تو ہم اس کی مخالفت کیوں کریں گے؟ نہیں، مخالفت نہیں کریں گے. آپ اس کی حمایت کریں گے کہ مہاجر کے نام سے صوبہ بنے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ہم سندھ میں رہتے ہیں، اور سندھ کی یہاں پر جب ہم جمہوریت کی بات کرتے تو پھر ہم اسمبلی چاہے وہ قبولیت والی ہو یا کوئی بھی ہو، لوگ کہتے ہیں کہ اچھے سے اچھے مارشاء اللہ سے بری جمہوریت بہتر ہو. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں پر پولیٹیکل لوگوں کا کام ہے، اسمبلی کا کام ہے. اگر کل یہاں پر اسمبلی میں یہ پیش ہوتا ہے تو ہم اس کی حمایت کریں گے، ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے. لیکن قانونی راستہ، آئینی راستہ اختیار کرنا ہوگا، نہ کہ میں روڈوں پہ میں نے اختیار نہیں کیا. میں نے 65 سال جدوجہد کی، اس کے بعد میں نے صرف نیا صوبہ نہیں بنایا، اس صوبے کا صرف وہ انگریز کا دیا ہوا نام میں نے چینج کر دیا. ٹھیک ہے. یہ بات صحیح ہے. 2008 سے 2018 کے انتخابات میں بھی اور 2024 کے انتخابات دونوں میں ANP کو سیٹیں نہیں ملی. وہ اس لیے دی کہ 2013 سے میں آپ کہہ لوں کہ 2013 میں پاکستان میں جو الیکشن کمیشن بنتا ہے، چیئرمین بنتا ہے، ہمیں کہا گیا بالکل، حکیم اللہ مسعود جو طالبان کا، اس نے باقاعدہ یہ اپنا جو یہ لوگ جاری کرتے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی کو پورے صوبے میں کسی جگہ جلسہ نہیں ہونے دینا، اور ہم جہاں جلسے کارنر میٹنگ کرتے تھے وہاں دھماکہ ہو جاتا تھا. بہت دہشت گرد حملے ہوئے. جس میں نے آپ سے کہا کہ 1200 لوگ اسی کراچی شہر میں ہمارے 65 آفس بیرر ہمارے یہاں قتل ہو گئے. رہنما آپ کے گئے. یہ ہمارے MQM کے جھگڑے میں نہیں ہوا، یہ اردو اسپیکنگ کے فسادات میں نہیں ہوا، یہ ہمارے لوگ جو پختون تھے، جو طالب کے نام سے ہمیں قتل کیا گیا. طالب کیا چاہتا تھا؟ جھگڑا ہمارا کیا تھا؟ آج تک یہ سوال لوگ نہیں پوچھتے. طالب کا ایک ہی سوال تھا کہ حکومت ہماری تھی خیبر پختونخوا میں، وہ پنجاب جانا چاہتا تھا، پورے پاکستان میں پھیلنا چاہتا تھا. ہمارا لیڈرشپ کہتا تھا کہ جب تک ہماری حکومت ہے آپ پنجاب نہیں جا سکتے، یہ ہم ایک ہی پاکستان ہیں. طالب نے ہمیں مارنا شروع کر دیا، فراکسی وار تھی، لڑتے رہے. آج بھی PTI کمپرومائز ہے طالب کے ساتھ، مسلم لیگ جب چاہے اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، پیپلز پارٹی نرم ہو جاتی ہے، مذہبی جماعتیں تو ایسے ہی مطلب اس سے ڈر رہی ہے. کیا ہے؟ عوامی نیشنل پارٹی آج بھی اس دہشت گردی کے خلاف آج ہم کمپرومائز آج بھی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یہ ہمارا وطن ہے، ہماری زمین ہے، اس کے اوپر مذہب کے نام پہ ہم آپ کو کھیلنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، ہم مر رہے ہیں، ہم نے کتنی قربانی اور دی. بشیر بلور منسٹر ہوتے ہوئے شہید ہو گیا، اس کا بیٹا ہارون بشیر بجا ہو گیا. میاں اختیار حسین جو اس وقت ہمارے خیبر پختونخوا کا صدر ہے، اس کا ایک اکلوتا بیٹا شہید کیا. اس طرح بہت سارے لیڈرشپ NP کو بہت زیادہ. لیکن کس لیے؟ اس ملک کے لیے، اس ملک کے امن کے لیے، دہشت گردی کے خلاف ہم نے یہ سب کچھ یہ قربانی دی. یہ ہم نے اقتدار کے لیے نہیں کی، اس ملک کے امن کے لیے ہم نے کی، اور ہم ابھی بھی پیچھے نہیں ہٹے. یعنی طالب جب چاہے ہمارے ساتھ بیٹھنے کو کون سا مشکل کام ہے؟ آپ بیٹھیں گے؟ بالکل نہیں. جب تک وہ مطلب ہتھیار نہیں رکھیں گے ہم کیوں بیٹھیں گے؟ ہم ٹیبل ٹاکس بھی بات کرتے ہیں، دلیل سے بات کرتے ہیں، لاجک کی بات کرتے ہیں، لیکن جو بندہ ہتھیار اٹھائے گا ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں افغانستان اور پاکستان کے، جی ہاں،
آپ کی کیا رائے ہے افغانستان پاکستان کی اس وقت لڑائی کی اصل وجہ کیا ہے؟ ہم نے ماضی کی طرف جانا ہوگا 1978-79 جب افغانستان میں انقلاب آیا، نور محمد تراکی پہلا افغانستان کا صدر بنا، اور یہاں سے بیرونی جو مطلب پورا یورپ تھا، امریکہ تھا، انہوں نے اس ملک کے اداروں کو یا جو بھی ہے جیسا بھی تھا جو ہماری پالیسی بنائی گئی اور یہ ٹاسک دیا گیا، اور مجاہدین کے نام سے افغانستان میں ایک جنگ چھیڑی گئی اور 30 سے 40 لاکھ وہاں سے لوگ مہاجر بن کے پاکستان آ گئے۔ اس وقت ریکارڈ پہ ہیں، کیونکہ آپ شاید بہت چھوٹے ہیں، آپ کی اتنی عمر نہیں ہے، لیکن یہ پرانے لوگوں سے جب آپ پوچھیں گے تو خان عبدالولی خان کھل کر اس نے پریس کانفرنس کی کہ یہ جہاد نہیں، یہ فساد ہے، اور پاکستانی حکمرانوں سے اس نے کہا، ایک نہیں بار بار پریس کانفرنس کر کے، کہ اس وقت سے ڈرو کہ یہ دہشت گردی، یہ کلاشنکوف، یہ ہیروئن کلچر، یہ پاکستان کی گلی گلی میں پھیلے گا۔ اس وقت اس کی بات نہیں مانی گئی۔ 40 سال کے بعد پاکستان کی ایجنسیاں یہ کہتی ہے کہ اس کی بات ٹھیک تھی، لیکن 40 سال میں آپ نے 15 لاکھ افغانیوں کا خون بہایا، 10 لاکھ وہ ہے جس کے کسی کے پاؤں نہیں، کسی کا ہاتھ نہیں، اور ہماری اس غلط پالیسی کی وجہ سے آج افغانستان ہم سے نفرت کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید جو ہماری میرے ملک کی جو بربادی ہے اس میں پاکستان کا ایک کردار ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم نے جنگ بھی لڑی، ہم نے اپنے ملک کو بھی تباہ کیا، لیکن ہم اس سے جب وہاں حکومتیں بنتی گئی ہم نے اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھایا۔ فائدہ آج ہندوستان اٹھا رہے، ہم سب کچھ برباد بھی کر کے ہمیں کچھ نہیں ملا، اور وہ کچھ نہ کر کے ان کو بہت کچھ ملا کہ حکومت کے ساتھ افغانستان ہندوستان کے ساتھ ملا ہوا ہے، چل رہے، اور ہم اس کے دشمن بن گئے، جو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اسلامی ممالک ہے، ایک الگ اسٹیٹ ہے، ایک الگ ریاست ہے، اس کو اس طریقے سے ہم نے دیکھنا ہے، اور ہر پڑوسی کے ساتھ ہمیں اچھا تعلق، چاہے وہ ہندوستان ہو یا افغانستان ہو، ہونا چاہیے۔ آج آپ لوگ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ آج اس میں ہندوستان کی جو بارڈر ہیں وہ تو کھلے ہوئے، لیکن تورخم کا بارڈر بند ہے، اور چمن کا بارڈر بلوچستان سے یہ بند ہے۔ اور تو مستقل بند ہونے جا اچھا، رہا ہے۔ ہماری ضرورت ہے جتنا ہم افغانستان میں جتنا اس کے قریب ہیں اور ہم جتنا وہاں کاروبار اپنا پھیلا سکتے ہیں اتنا ہندوستان نہیں کر سکتے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے دونوں بارڈر بند پڑے ہوئے۔ تو اس میں کردار ہم نے تو اس لیے یہاں نہیں، پاکستان بننے کے بعد ہمارے باچا خان، جو خان عبدالغفار خان نام تھا، کیونکہ اس کی ہندوستان کی کانگریس میں وہ خود رہا تھا، تو اچھے مراسم کی وجہ سے اس نے پاکستان کو اس وقت بھی پیشکش کی کہ آپ کشمیر کا مسئلہ میرے حوالے کر دو، میں حل کر کے دیتا ہوں۔ تو عوامی نیشنل پارٹی آج بھی سمجھتی ہے کہ اگر ہمیں یہ ٹاسک دیا جائے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ اس میں ایک امن کے لیے اور ایک اچھے پڑوسی ملک سے تعلقات بنانے کے لیے اپنا کردار ادا نہ کر سکے۔ ہم نے تو کشمیر کے لیے بھی آفر کی تھی۔ آئی ڈی پیز کے حوالے سے بھی آپ کا ایک موقف رہا ہے، جب آئی ڈی پیز پاکستان مختلف شہر میں، خاص طور پہ کراچی میں آئے، تو آپ پاکستان نے میں حمایت کی تھی اپنے اس کی؟ کس نے؟ آپ نے؟ میں نے تو آپ سے کہا کہ اس وقت میں نے کہا کہ اس یہ کا نقصان جہاد نہیں ہوا نہیں، پاکستان فساد ہے، یہ نہیں، یہ جنگ ہی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس آئی ڈی پیز کو کون لے کر آیا؟ آئی ڈی پیز کو کیا ادھر آئی ڈی پیز کون سے کہتے ہیں، افغانستان کے یا یہاں کے؟ جو یہاں کے تھے، جب اس پہ یہاں آپریشن ہوا ہے بلوچستان میں؟ نہیں، آئی ڈی پیز دو قسم کے دو ہیں۔ قسم میں، ایک تو افغانستان ایک تو افغانستان کا مہاجر ہے، ہاں جو میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ ہماری غلط پالیسی، ہماری پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان آئے، 30 لاکھ آئے، 25 لاکھ، 35 لاکھ۔ وہ تو افغان مہاجرین تھے، افغان میں ان کی بات مہاجرین نہیں کر رہا، میں اس کی بات کروں گا ابھی، میں فی الحال اس کی بات نہیں کر رہا۔ ٹھیک، چلے پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں، آپ پہلے افغان مہاجرین کی بات کر لیتے ہیں۔ افغان مہاجرین جب پاکستان ہمارا آئے موقع بہت کلیئر ہے اس تو میں۔ کیا وہ کے پی کے تک نہیں محدود رہ سکتے تھے؟ تو کراچی تو ہم تو نہیں لائے نا، آپ نے اس کو اتنا سلوک کیا، اپنے سارے راستے کھول دیے اور کہا کہ پورے پاکستان میں پھیل جاؤ جہاں آپ کی مرضی ہے۔ انہی کی پالیسی تھی، ہماری ریاستی پالیسی تھی، وہ پاکستان پھیل گئے، پورے پاکستان میں چلے گئے۔ آج اس کو 50 سال کے بعد جو افغانستان کا اس وقت جو بچہ 1 سال کا تھا، آج اس کی کتنی عمر ہو گئی؟ 50 سال ہو گئے۔ بہت سارے لوگ یہ کہ انہوں نے، بلکہ اکثریت نے نہ افغانستان دیکھا بھی نہیں، وہ یہاں پیدا ہوئے، یہیں پر 40 سال کے ہیں، 35 سال، وہ نسل ختم ہو گئی جنہوں نے ہجرت کی ہے۔ آج یہ ہے، ہم اس میں بھی ساتھ نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس ملک میں پاکستان کا شہریوں کو پاکستان میں رہنا چاہیے، لیکن نکالنے کے لیے بھی آپ عزت کا راستہ دو،
اس لیے کہ آپ لے کر آئے ہو, یہ خود نہیں آئے تھے. ان کو واپسی اگر کرنی ہے بالکل ہونی چاہیے. آپ اس کو عزت کا راستہ تو جو دنیا کا انٹرنیشنل قانون ہے, اس قانون کے ان کو آپ روزانہ آپ بتائیں نا, ان کو ایک وقت دیا, ایک پیریڈ دیا کہ اس پیریڈ میں چلے جاؤ, وہ نہیں آپ اس کو روزانہ پکڑ دکڑ کر نہیں. جب آپ کے افغانستان سے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں آپ خاموش ہو جاتے ہو, جب وہاں سے تعلقات خراب ہوتے ہیں آپ یہ ڈنڈا اٹھا لیتے ہو. آپ ایک کنٹینیو مستقل ایک پالیسی بنائے کہ اب ان کو ہم نے نکالنا ہے. جب ان کو نکالنا ہے تو نکالنے کے لیے ایک SOP بناؤ کہ اس طریقے سے ان کو واپس جانا ہے. تو ہم اس چیز قائل نہیں ہے کہ افغانی ٹھیک ہے, ہم تاریخی طور پہ ہم سب افغان ہیں, میں بھی افغان ہوں, اور افغانستان ہمارا ایک تاریخی مطلب وطن رہا ہے. لیکن جس زمین پر میں رہتا ہوں یہ پاکستان ہے اور میں پاکستانی ہوں. افغان مطلب یہ کہ تاریخی طور پہ آج بھی آپ کے علم کے لیے جو ہمارے وہاں پر جو محکمہ یہ جو ہوتا ہے ریکارڈ بنتے ہیں ریونیو کا, تو قاضی حسین احمد آپ کو تو آپ جانتے ہوں گے, وہاں اس کا بھی نام کے ساتھ افغان لکھا ہوا ہے. اچھا, پاکستان کے جو ریکارڈ ہے قاضی حسین احمد افغانی تھے؟ بالکل نہیں, تو سارے پختون افغان ہیں, بیشت کون تو افغان ہیں نا. اچھا, ویسے یہ بتائیں کہ آپ کو نظر کیا آ رہا ہے ان کے جانے کے بعد؟ افغانی یہاں سے کتنے 8 لاکھ کے قریب جا چکے ہیں اب تک, جا چکے, ٹھیک ہے نا, لیکن تعداد تو بہت بڑی ہے, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی رشتہ داریاں قائم ہو چکی ہیں بہت ساری. لیکن اگر ہم عرب ممالک کو دیکھتے ہیں, خلیجی ممالک کو دیکھتے ہیں, سعودی عرب کی مثال لے لیں آپ, وہاں لوگوں نے اپنی عمریں گزار دی ہیں لیکن ان کو شہریت نہیں دی گئی ہے, اور وہاں سے جب ان کو نکالنا ہوتا ہے وہ 1 دن کے نوٹس پہ نکال دیتے ہیں, تو ان سے تو کبھی نہیں ہوتا. تو ایک فنڈامنٹل رائٹس اگر آپ دیکھو تو کیا یہ جو عرب میں ہو رہا ہے یہ کچھ صحیح ہو رہا ہے؟ آپ جرمن کا مثال کیوں نہیں دیتے ہو, امریکہ کا مثال کیوں, یورپ کا کیوں نہیں دیتے ہو؟ وہاں جہاز اگر اس زمین سے گزر رہا ہے اور بچہ پیدا ہو جائے تو جرمنی بن جاتا ہے. آپ ایک اچھی چیزوں کا مثال ہم کیوں نہیں دیں؟ اچھی چیزوں کی مثال تو بزرگ دیں, یہاں پہ اچھی چیزیں ہوں, لیکن اب جو افغانی یہاں پر آئے ہیں, کیا آپ کے خیال میں دہشت گردی نہیں؟ ایک بچے کی فنڈامنٹل رائٹس ہے کہ جس ملک میں پیدا ہو جائے, میں مہاجروں کی بات نہیں کرتا, جنرلی مطلب اپنے عرب کی بات کی تو اس کی جواب میں امریکہ میں اس کو شہریت دی جاتی ہے نہیں, اس کے باپ اور ماں کا نہیں ہوتا ہے لیکن اس بچے کا ضرور ہوتا ہے. مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ میں وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر دہشت گردی کرے گا یا منشیات لائے گا, کلاشن کوف لائے گا, تو اس کو رہنے دیا جائے گا؟ وہ تو امریکہ کی اپنی قانون ہوگی. ہمارا بھی قانون ہے نا. ہمارا قانون یہ ہے کہ افغان مہاجر کا تو میں نے حمایت نہیں کی. اگر اس کو آج مطلب لے کے جا رہے ہیں, میں نے اس کو بولا کہ صرف جب آپ لے کر آئے تھے تو اب جانے کے بھی راستہ عزت کے ساتھ دو. ان کو اگر نوٹس دیا جا رہا ہے, ان کو 3 مہینے کا پیریڈ دیا, پھر 6 مہینے کا دیا, پھر کورٹ نے دیا, پورا سال انتظار کیا ہے پاکستان گورنمنٹ نے, پورے سال. اچھا ایک چیز یہ بتاؤ, آپ بتائیں پورے سال میں اگر وہ نہیں گئے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو ابھی بھی وہ جا رہے ہیں نا. کہاں جا رہے ہیں آپ کو؟ اب وہ پھیل رہے ہیں, وہ کرائے پہ آپ کے میرے پاس آ جاتے ہیں, کیا کرائے پہ دے دو مکان ہم دے دیتے ہیں, پھر ہمیں اٹھا لیا جاتا ہے. ایسی بات نہیں ہے, ابھی بھی ایسا کیا ہوتا ہے, پولیس والے پکڑ لیتے ہیں. آج بھی اس ملک کا سسٹم ٹھیک کر دو, پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں. اچھا وہ افغانی اس لیے پیسے دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ پیچھے تو میں 50 سال پہلے میرا باپ آیا تھا, وہاں تو کچھ نہیں, کیا کروں گا, یہاں جو کچھ ہے سب کچھ, تو وہ اسی پولیس والوں کو لے دے کے وہ پھر آ جاتا ہے. تو ایک کنٹینیو پالیسی ہونی چاہیے, ایک راستہ ہونا چاہیے, اور ہم نے اس کو مطلب ویسے کیا ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ افغانستان ہماری اس پالیسی کے بعد افغانستان کا جھکاؤ بھارت کی طرف ہو رہا ہے, اس سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے, تو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے, ہم آپ جیسی جماعتوں کو استعمال کر کے ہونا چاہیے اور کوئی پالیسی بنائیں؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ سوری, آپ نے کوئی کبھی ایسے ان کو شہباز شریف صاحب کو آپ کی پارٹی نے یا وہ جو طاقتیں خاص طاقتیں جو چلا رہی ہیں ملک, کبھی ان کو پیغام بھیجا ہو کہ ہمیں بیچ میں ڈالو؟ جس کسی میں رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا, وہ سوچتا ہے کہ میں نے اس مسئلے کو سلوشن کیا نکالنا ہے. یہ ان کو کرنا چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ مطلب کون اس میں اس ملک کے لیے کردار ادا کر سکتے, سیاست سے ہٹ کر ہم سے کہہ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, اور پھر دیکھیں کل پی ٹی آئی سے ہمارے کتنے اختلاف ہیں, ہم پی ٹی آئی سے سب سے زیادہ اختلاف ہمارا ہے, لیکن پرسوں جو ہے اس نے چیف منسٹر نے ایک جرگہ بلایا امن کے نام سے, شامل عوامی نیشنل پارٹی, وہ ہمارے پروگراموں میں نہیں آتے ہیں, لیکن میں اختیار اپنے پورے وفد کے ساتھ چیف منسٹر چلا گیا. میں نے اپنے ویلاگ میں اس کا ذکر کیا. ہاں وہ گیا, جاتے ہیں صرف امن کے لیے, ہمارے ساتھ ہی جھگڑا نہیں ہے. 27ویں آئینی ترمیم پہ آپ نے ووٹ ڈالے؟ بالکل ڈالے. آپ حمایت کرتے ہیں اس کی؟ حمایت تو بالکل کیا, ہم نے حمایت اس لیے کیا تھا کہ ہم جو چاہتے تھے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک 1973 کا آئین ہے جس کے اوپر یہ ملک کھڑا ہوا ہے. یہ آئین اگر نہیں رہا
تو میرا خیال ہے اس ملک میں ایسے کوئی لوگ آج نہیں ہے کہ دوبارہ اس ملک کو آئین دے سکیں. کئی مارشل لا آئے, اس آئین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا, اس میں بہت زیادہ غلطیاں کی گئی. 18 امینڈمنٹ واحد ہے جس کے اوپر یہ ملک آج جڑا ہوا ہے. ہم نے مل کے ساری سیاسی جماعتوں نے دوبارہ اس ملک کو 73 کا آئین جو ہے اسی طرح دیا جو 18 امینڈمنٹ میں. 27 پہ باقاعدہ اس امینڈمنٹ کی چھیڑنے کی, اس کو کمزور کرنے کی بہت ساری باتیں ہوتی رہی. میرے علم میں جتنا ہے تو ہمارا مرکزی صدر کا ایک ہی بات ہے کہ 18 امینڈمنٹ کو ہم کسی طریقے سے واپس نہیں کریں گے. باقی چیزیں جیسے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں, میں اتنا زیادہ قانون کا مطلب ہے وہ طالب علم نہیں ہوں. لیکن آپ بہت سینئر سیاسی آدمی ہیں. بس سیاسی آدمی اپنی جگہ, لیکن جو انہوں نے ٹیکنیکل قانونی چیزیں جیسے زیادہ تر اس پہ کام ہوا ہے نا, تو میرا خیال ہے کہ اس میں اتنی غلطی نہیں ہوگی. وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو پتہ چلتا جائے گا کہ کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں. عمران خان کا خوف ہے. دیکھو عمران خان کا خوف ہو ہمیں تو نہیں ہے, لیکن جن کا ہے تو ان کو ہوگا. ہمیں تو خوف نہیں ہے. 27ویں ترمیم نظر آ رہی ہے. ہم تو اس کو سمجھتے ہیں تاحیات صدر جو ہے, تاحیات وہ چشنا حاصل ہو گیا. فیلڈ مارشل صاحب تاحیات چشنا, مطلب میں بھی کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے مجھے کہ یہ چینل چلتا رہے, میرا بند نہ ہو جائے. لیکن نہیں ہے خوف. میں نہیں سمجھتا کہ اس کی, کیونکہ ایک چیز آپ کو بتا دوں, جو لوگ یہاں پر اس طرح کے لوگوں کو لاتے ہیں بٹھاتے ہیں تو اس کو ہٹانا بھی ان کے لیے اتنا مشکل کام نہیں ہے. اور جب وہ سوچیں گے کہ اب ان کو ہٹانا ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ عمران خان کیا کر سکے گا. 2 سال سے جیل میں ہے لیکن پھر بھی کچھ نہیں کر سکے. یہ تو نہ میں نے دیکھا ہے نہ آپ نے دیکھا ہے کہ جیل میں وہ کیا چاہتا ہے, نہ اس کے اندر کی بار تو نہیں آتی کہ وہ کتنا کمپرومائز کے لیے بول رہا ہوگا, کیا کچھ نہیں بول رہا ہوگا. نہیں, اگر دیکھیں جو کرتا دھرتا ہے, اگر وہ کمپرومائز کی بات کر رہا ہوتا تو فوراً کہتے ہوئے دیکھو کیا کر رہا ہے. وہ تو مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو اور مزید جن بنا کے لائیں گے باہر. اگر آپ اس کو 2 سال کی بات کریں گے تو ہماری ہسٹری اگر آپ تاریخ میں جائیں تو بادشاہ خان کی 36 سال جیل ہے ہندوستان میں اور پھر پاکستان میں. ولی خان 18 سال جیل میں رہے, بندیار خان 8 سال جیل میں رہے. تو جیلوں کی سیاست کو تو ہم, لیکن ان کے اوپر کبھی ان کو سزائیں نہیں ہوئی ہیں. ان کو پکڑا ہے, رکھا ہے اور چھوڑ دیا ہے. یہ واحد کیس ہے پولیٹیکل کہ اس کے اوپر باقاعدہ کیس بنائے گئے, اور وہ کیس کیا میرے اور آپ کے سامنے نہیں ہے. جس قسم کے کیس ہیں اس میں سزا ہو گئی, اور ایک سزا یافتہ آپ کے سمجھ سے صحیح ہے وہ, آپ کے خیال میں کیس صحیح بنے؟ یہ تو عدلیہ کا کام ہے, ہم عدلیہ کے احترام کرتے ہیں. مطلب آپ تھوڑی سی رائے تو دیں. نہیں تو عدلیہ تھوڑا تو یہ تو عدلیہ سے پوچھے کہ اس نے جیسے دیا تو ہم تو اس کو ایک سیاسی قانون ہے, ایک سیاسی رہنما ہے, وہ اپنے ایک سیاسی رہنما, میں نہیں کہہ رہا آپ کو پوزیشن آپ کا مخالف ہے, ایک سیاسی پارٹی کا شخص ہے, میں اس سے بات کر رہا ہوں کہ وہ سیاسی پارٹی کے رہنما اندر ہے. ہماری پارٹی کا واحد موقف ہے کہ کسی بھی سیاسی ورکر چاہے کسی بھی پارٹی کا ہو اس کے اوپر مقدمے نہیں بنانے چاہیے. بھلے وہ کرپشن کرے. نہیں کرپشن نہیں, مجرم جو مجرم ہے تو مجرم ہے, لیکن یہاں پر تو لوگوں پر عام کیسز بنائے جاتے ہیں. ہم اس کی بالکل مخالفت کرتے کہ نہیں ہونا چاہیے. پولیٹیکل ورکر ہے یا لیڈر ہے اس کو اسی طرح تو نہیں کرنا چاہیے. جیسے اب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو آپ نے ریاست نے پھانسی دی, آج اس کو مطلب وہی ججوں نے بھی معافی مانگی کہ ہم سے کرایا گیا, اور آج اسی اسمبلی میں اس کا قرارداد پیش ہوا کہ اس کو شہید کا خطاب دیا گیا. تو ایسے کام نہ کیا جائے کہ کل ہم اس کو مطلب. خیر افسوس تو یہ ہوتا ہے, بہت آپ سے دل تو چاہتا ہے کہ بڑی تفصیلی مزید بات کریں, لیکن ہم اس عدلیہ میں رہتے ہیں جہاں پہ ابھی پچھلے دنوں ایک مجرم کو جب پھانسی دے دی گئی تو اس کے اگلے دن وہ بری ہوا. تو عدالت نے کہا بری ہو گیا تو ان کو بتایا گیا کہ بھائی کل رات میں پھانسی دی ہے اس کو. تو ہم تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ ہمارے یہاں معاملات بہتر کرے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا ہمیں, اس کو بہت زیادہ آپ کا شکریہ. انشاءاللہ پھر بیٹھیں گے کسی دن, صرف ہم بادشاہ خان کے اوپر بات کریں گے, آپ کی ہسٹری پہ بات کریں گے. میں اپنے دیکھنے والوں سے کہتا ہوں کہ MHA اسپیکس کو سبسکرائب بھی کریں, شیئر بھی کریں, اور ہم نے آج جو گفتگو کی ہے اس کے بارے میں اپنی رائے بھی دیجیے گا. یونس بریلوی صاحب یا دیگر جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں جنہوں نے وقت گزارا ہے, ان سے اختلاف سیاسی ہو سکتا ہے, نظریاتی ہو سکتا ہے, لیکن ان کی جدوجہد سے اختلاف نہیں ہو سکتا. ANP نے بہت سخت حالات دیکھے ہیں, 800 زیادہ لوگ ANP کے شہید ہوئے ہیں, ان کے رہنما شہید ہوئے ہیں اسی ملک کے لیے, اسی ملک کے میں. تو ان کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے. کمنٹس میں اظہار کیجیے گا, ہمیں سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کیجیے گا اس ویڈیو کو. بہت شکریہ, اللہ حافظ.